میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی بے شمار خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اور حدیث کا مضمون یہ ہے کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین ذرا مل کر پڑھیں اور اس کو انجوائے کریں، اس کا لطف اٹھائیں، اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیوں ہم اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل میں ٹھنڈک نہیں پیدا کرتے؟ اب یقین کریں، یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں نا، میرے آقا کا فرمان ہے نا، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ آپ پڑھنا شروع کریں، یو فیل ایزی، آپ کو فیل ہوگا میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، میں ہلکا پھلکا ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا اجر جب قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کتنی محنت ہے؟ اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ اللہ کی یقین کرو بڑی مہربانی ہے کہ ذکر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے اور ثواب بہت زیادہ وہ عطا فرمائے۔ سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے، آپ اس سے بھوک مٹا لیتے تھے، تو میں نے کہا آپ دوسری چیزیں کیوں نہیں کھاتے، صرف ستو ہی پیتے رہتے ہیں اور اسی سے پیٹ بھر لیتے ہیں؟ حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے عام روٹی چبانے اور ستو پینے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے، کہ میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لیے ستو پی لیتا ہوں، اور 90 بار میں اللہ کو اور یاد کر لیتا ہوں۔ یہ کیا شوق تھا، یہ کیسا جذبہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار نائی کی دکان پر تشریف لے گئے، باربر شاپ میں گئے، اس نے کہا حضور آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، تھوڑی دیر کے خاموش ہو جائیں، کہیں آپ کے ہونٹوں پر کٹ نہ لگ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اولیاء کرام کے سردار ہیں، ویسے ہی بہت ساری نیکیاں ہیں، مگر کتنا جذبہ تھا ذکر الہی کا۔ آپ فرماتے تم اپنا کام جاری رکھو، اگر زخم لگتا ہے تو لگ جائے، میں رب کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لوگ اتنا ذکر الہی کرتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، ذکر الہی کرتے سے گزرتے تھے، تو ایک بار ایک سڑک سے گزرے، پھر واپس آئے، دوبارہ وہیں سے گزرے دوبارہ، تو کسی نے کہا حضور ابھی تو گزر کے گئے تھے، تو فرمایا ہاں گزر کر تو گیا تھا، مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میری تمنا ہے میں دنیا میں جہاں سے گزروں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزروں اور اس جگہ کو ذکر الہی کا گواہ بنا دوں۔ ناظرین، ایک تو وہ بزرگان دین تھے جن کے شب و روز یاد الہی میں اور ذکر الہی میں گزرتے۔ کیا میرا اور آپ کا ایسا ذہن ہے؟ ہمیں تھوڑا سا بھی وقت ملے تو ہم ذکر الہی کیوں نہیں کرتے؟ کلمہ پاک کو افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر سچ بتائیں ہم کتنی بار دن میں کلمہ پاک پڑھتے ہیں، کتنی بار اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ ذرا مل کر آپ کہیے سبحان اللہ۔ جی جتنے بھی ناظرین ہیں ذرا سب مل کر کہیے، کوئی بات نہیں، شرمائے نہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اب کہیے سارے مل کر الحمدللہ، اور اب کہیے اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے ناظرین، ان 3 جملوں کو کہنے میں ہمارے کتنے سیکنڈ صرف ہوئے؟ آئی تھنک اباؤٹ 30 سیکنڈز۔ 30 سیکنڈ میں ہم نے 3 جملے کہہ لیے۔ ہو سکتا ہے مجھے بہت بڑے بڑے بزنس مین سن رہے ہوں، بڑے جس کو آپ کہیں کہ ٹائملی کام کرنے والے، منٹ کا حساب رکھنے والے لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں، جن کے آورز کے پیسے ہوتے ہیں، جن کے ایک اپوائنٹمنٹ پر ایک گھنٹے کے وہ چارج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 30 سیکنڈ میں کتنی ارننگ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر؟ کوئی بہت بڑا بلینئر بھی مجھے سن رہا ہے تو 30 سیکنڈ میں آپ 1 لاکھ روپے کما لیتے ہوں۔ لیکن کیا جتنے ناظرین آپ مجھے سن رہے ہیں، ہم سارے مل جائیں اور سارے ہی اپنے پیسے جمع کر لیں، ہم سب مل کر بھی کیا جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ We have power to purchase a tree in heaven. Nobody have power to do this. کسی کے پاس ایسا اختیار نہیں کہ وہ جنت میں درخت خرید سکے۔ سبحان اللہ۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، کوئی ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ بتائیے زبان سے ہم کتنی بڑی بڑی چیزیں گویا حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ ذکر الہی کرتے رہیں،
کثرت سے کرتے رہیں اور جنت میں درخت لگاتے رہیں، رحمتیں لوٹتے رہیں، ثواب کے خزانے اکٹھے کرتے رہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے ذکر سے ہم بہت غافل ہو گئے۔ آج کچھ ذکر اللہ کے بارے میں ناظرین سننا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کس قدر ذکر الہی کرتے تھے، ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں جو جتنا ڈیفیکلٹ کام کرتا ہے نا ناظرین، جتنی مشکل مزدوری کرتا ہے، پھر پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ میرے رب کریم کے خزانے تو دیکھو، کام تھوڑا سا کریں اور اجر کتنا عطا فرماتا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے یاد نہیں کرتے۔ بہت سارے خوبصورت واقعات اور میں نے آج آپ کو احادیث سنانی ہے۔ میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ قریب ہوتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کریم چاہتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اس کی رحمت ہم پر برسنا چاہتی ہے، مگر ہم ہیں کہ رحمت الہی کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی۔ اب یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ اب سنتے جائیے فضائل اور ایمان تازہ کرتے جائیے کہ صرف ذکر کرنے پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ہونٹ ہلاؤں اور رب کی رحمت میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیوں نہ اس زبان سے میں صرف اپنے رب کا ذکر کیا کروں۔ بڑی وہ کمال کی بات کہتے ہیں، وہ فرماتے کہ کلمہ طیبہ کا زبان کو عادی بناؤ، بار بار پڑھتے رہا کرو۔ جب تمہاری زبانیں آسانی سے پڑھ رہی ہیں نا، پڑھتے رہا کرو، کیونکہ ایک وقت آنا ہے جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے ناظرین، جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، آخری سانسیں ہوتی ہیں، لاسٹ بریتھس، اس سکرات کے عالم میں، موت کے عالم میں انسان کا الفاظ ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، زبان ہیوی ہو جاتی ہے۔ بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے، کہتے زبان کلمہ پڑھنے کی عادی ہوئی نا تو اس وقت بھی جاری ہو جائے گا، اس وقت بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو لاجیکلی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ خوش نصیب جن کی زبانوں پر کلمہ پاک ہوتا ہے، جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، درود پاک ہوتا ہے، بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ خود بھی دیکھ لیجئے، اگر کہیں آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک بریک لگتا ہے یا بہت قریب سے آپ ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، کوئی جھٹکا لگتا ہے، آپ کی زبان پر کیا آتا ہے؟ جن کی زبان پر کلمہ ہے نا، جن کی زبان پر درود ہے، جن کی زبان پر اللہ اور اس کے نیک بندوں کا نام ہوتا ہے، اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ پاک نکلتا ہے، یا رسول اللہ کی صدا نکلتی ہے، کوئی اچھا ہی جملہ نکلتا ہے، کیونکہ زبان عادی ہے۔ اور معاذ اللہ جن کی زبانوں پر گالیاں ہیں، بےہودہ باتیں ہیں، غور کیجئے، جب اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، مشکل سے بچتے ہیں، فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ امید ہے بات میری سمجھ آ گئی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت آئے، میں اور آپ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے مجھے اور آپ کو موت آئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات لوگ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے، ٹیچرز مجھے سن رہے ہیں، اگر ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ لوگ سن رہے ہیں جو کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ زبان اگر ذکر و درود سے تر رہے نا، اس زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس میں چاشنی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم کتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ ویسے ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں ناظرین، ناراض نہ ہوئیے گا اگر آج یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ جس نے جتنی بار سبحان اللہ پڑھا، جتنی بار الحمدللہ پڑھا، جتنی بار اللہ اکبر کہا، یا جتنی بار کلمہ پاک پڑھا، اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب بتائیے ہم کتنی بار پڑھیں گے؟ شاید بہت سارے لوگ تو نوکری بھی چھوڑ دیں گے کہ یار
ایک بار کلمے سے اگر 1000 روپے مل رہے ہیں تو میں تو ہزار بار پڑھ لوں گا، ایک دن میں تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ اب میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1000 روپے کی کوئی ویلیو ہے میرے رب کی رحمت کے آگے؟ میرے رب کے عطاؤں کے خزانے بہت بڑے ہیں جس کا دنیا مول ادا نہیں کر سکتی، پھر کیوں نہ میں اپنے رب کے خزانوں کی طرف، اس کی رحمت کی طرف بڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو صرف رکھوں۔ اچھا، ایک ذکر ہے زبان کا اور ایک ذکر ہے اعضاء کا، اور اعضاء کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنے جسم کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں افضل ترین ذکر نماز ہے، نوافل ہیں۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اب پتہ چلے زبان تو خوب تسبیح کر رہی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ایسا نہیں، جسم بھی اللہ کی یاد کرے، اور وہ نمازیں ہیں، 5 فرض نمازیں پڑھے، سنتیں ادا کرے، نوافل کثرت سے پڑھے، ہماری باڈی بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے بندوں کی مدد کرے، یہ بھی ایک جسم کا بہترین استعمال ہے۔ اور اللہ کی رضا والے کاموں میں اگر میری باڈی صرف ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اوقات، میرے ٹائمنگز، میرے دن کی مصروفیات میں اللہ کا ذکر کتنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں، یا اپنے ان قیمتی لمحات کو، بلکہ میں یوں کہوں تو درست ہوگا، اپنے لمحات کو ضائع کر رہا ہوں، قیمتی نہیں بنا رہا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب ذرا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا ذکر کے اور نیکی کی اس محفل میں آ جائیے، تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آئیے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ وقت قیمتی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے۔ وقت پریشس اور امپورٹنٹ بنتا ہی جب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے غم گسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا ہوتے وقت، جب نبی پاک سے جدائی کا وقت تھا، تو میں نے آخری جو کلام کیا وہ ایک سوال تھا، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ اکبر، آخری وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور اس وقت روح قبض ہو جائے، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، مگر یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے ناظرین۔ میں اور آپ سارے یہی چاہتے ہیں نا کہ اچھی حالت میں موت آئے، اور موت آنی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب آپ بار بار موت کی بات نہ کیا کریں۔ چلیں جناب، ہم موت کا ذکر چھوڑ دیں گے، کیا آپ مرنے سے بچ جائیں گے؟ جو ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اس پہ بات تو کرنی ہوگی نا۔ تو اچھی موت کسے کہا جاتا ہے؟ کلمے والی، درود والی، اچھی حالت میں، اکاش سجدے والی، روزے کی حالت میں۔ لیکن یہ کس کو نصیب ہوگی؟ جس کے شب و روز اچھے کاموں میں گزر رہے ہوں گے، تو کبھی بھی اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ چانس یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، یا قرآن پڑھ رہا ہوگا، یا نوافل پڑھ رہا ہوگا، یا ذکر کر رہا ہوگا، کاروبار بھی کر رہا ہوگا، تو سچا کاروبار کر رہا ہوگا، کسی کے ساتھ خیر خائی کر رہا ہوگا۔ لیکن جس کے شب و روز گناہوں میں گزرتے ہوں، نمازیں قضا کر کے، حرام دیکھ کر، حرام سن کر، حرام کما کر، لوگوں پر ظلم کر کے، اور اسی دوران اسے موت آ گئی، چانس زیادہ ہے نا بری موت کا۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تمہارا آخری کلام، آخری وقت ہو تو ذکر سے زبان تر ہو۔ اللہ کرے کہ ذکر و درود والی زبان نصیب ہو جائے۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت ایک کلام ہے جس میں بہت خوبصورت التجا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اے کاش فضول گوئی سے بچ کر ہم ذکر الہی میں اپنی زبان کو صرف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی زندہ اور مردہ جس طرح ہے، جس کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا، ایک زندہ اور ایک مردہ ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والا گویا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ہمیں اور آپ طے کر لیں ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والوں کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جب ذکر کی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ رب حالانکہ سب جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے ایک جگہ بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے۔ ارشاد فرماتا ہے، یہ بتاؤ انہوں نے کیا مجھے دیکھا ہے؟
عرض کرتے مولا تجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی تجھے یاد کر رہے ہیں. ارشاد فرماتا مجھے دیکھ لیتے تو. عرض کرتے یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور دل و جان سے تجھے یاد کرتے. ارشاد فرمایا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد فرماتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے مولا جہنم دیکھی نہیں. ارشاد باری ہوتا ہے اگر جہنم دیکھ لیتے تو. عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے نا تو اور ڈرتے اور کانپتے گڑ گڑا کر معافی مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے کس چیز کی دعا کر رہے تھے، طلب کس چیز کی کر رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے کہ جنت دیکھی ہے؟ مالک جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھ لیتے اور گر گڑاتے اور محبت کے ساتھ جنت کا سوال تجھ سے کرتے. دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہے تھے، جنت دیکھی نہیں مگر جنت طلب کر رہے تھے، جہنم دیکھی نہیں مگر اس سے پناہ مانگ رہے تھے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی. اب ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس حدیث پہ جو اگلا جز ہے وہ اور خوبصورت ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی سے ملنے آیا تھا، کسی ذاتی کام سے آیا تھا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما. یہ ہے بھلے بندے کی صحبت، یہ ہے اچھے اجتماع کی برکت، یہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ کی برکت. پھر کیوں نہ ہم نیک لوگوں کا ساتھ اپنائیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں جا کر بیٹھیں، اکیلے میں بھی اللہ کا ذکر کریں اور جہاں جہاں عاشقان رسول جمع ہو ان کے قریب بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل، نبی پاک کی جو نعت شریف کی محفل ہے وہاں جائیں اور اس کی برکتیں کیوں نہ لوٹیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. اگر جو ہمارے بہت سارے شارٹ پیریڈ ہوتے ہیں ٹائمنگ کے، مثال کے طور پہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے سوچا 5 منٹ انتظار کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں موبائل فون اٹھا کر سوشل میڈیا پہ وقت گزار لیتے ہیں. لیکن اگر میرا ذہن بنا ہوا ہو کہ 5 منٹ میں 100 بار کلمہ پاک پڑھ سکتا ہوں، 7-8 منٹ کسی کا انتظار کرنا ہے تو موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لوں، سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں. 4 منٹ بعد کوئی آئے گا، رات کا وقت ہے، چلو سورہ ملک پڑھ لیتا ہوں. یعنی یہ اگر ٹائم ذہن بن جائے کہ تھوڑی تھوڑی جو گیپس آف ٹائم ہے اس میں خوب نیکیاں کما سکتا ہوں تو روزانہ نہ جانے کتنی نیکیاں کما لیں گے. کہ سبا یہ کیا تھا؟ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے. یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوم سبا کہلائی. اس قوم کی بستی یمن میں، اس کا مطلب یہ قوم رہتی تھی شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر. اس آبادی کی ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں جو پرفضا مقام ہو، جہاں پر مچھر وغیرہ نہ ہو، مکھیاں نہ ہو، آب و ہوا فریش ہو، گرد و غبار نہ ہو، پولوشن نہ ہو. سبحان اللہ، یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی اس طرح کے حشرات الارض بھی نہیں تھے. زبردست آب و ہوا تھی، بلکہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی. اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا اس علاقے کی کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ جوئیں بھی ساری مر جاتی تھی. یعنی اگر وہ کچھ پرابلم لے کر آتا تھا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی. اچھا، اب اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے کہ اس میں کثیر پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے پھل لگتے تھے اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا. امیجن کریں، شاید آج تو دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے. یقیناً بڑے پرفضا مقامات ہیں، بڑے خوبصورت مقامات ہیں، اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل اور باغ عطا فرمائے، بڑے لوگ خوشحال تھے، آرام، سکون، پیشنس کی لائف تھی، بڑی زندگی کے مزے تھے. لیکن اب گڑبڑ کہاں شروع ہوئی کہ جب اتنی ساری نعمتیں ملی، اتنی ساری آسائشیں ملی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے،
مگر ان نعمتوں نے، اس مال نے، اس آسانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا. وہ قوم جو ہے وہ معاذ اللہ تکبر میں مبتلا ہو گئی اور کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا. 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے. اللہ اکبر. مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، ان کی بات نہ مانی. اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے. اور اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا. وہ ایک متکبر، بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا. اس کا ایک لڑکا تھا اور اس کا جب لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا. اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا. اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی، تکبر اور پراؤڈ والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے. آپ ڈراتے نا ہمیں کہ نعمتیں چلی جائیں گی اور یہ اللہ نے دی ہیں، ہم شکر نہیں کریں گے تو چلی جائیں گی، تو آپ کہیے رب سے وہ چھین لے ہم سے. یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے. معاذ اللہ، کیسے چھینے گا، کیسے جائے گی یہ ساری مال و دولت، یہ آسائشیں، اتنی اچھی آب و ہوا. لوگ مثالیں دیتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس علاقے کی جناب خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہے، سب ہم سے کیسے چھین سکتا ہے. اب جب اس حماد نے اس طرح تکبرانہ لہجے میں، عصیان سے بھرپور لہجے میں جب یہ کہا اور اس کا عصیان طغیان بہت بڑھ گیا، نافرمانی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا. اس قوم پر سیلاب آیا. ناظرین، یہ سیلاب کیسے آئے؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر، یعنی آج کل جو ڈیم بنائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے گیٹ لگا کر یا بڑی بڑی دیواریں لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے اور اس پانی کا پھر استعمال کیا جاتا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے تاکہ پانی سٹور رہے اور اس قوم کے کام میں آئے. مگر اللہ کی شان دیکھیں، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا. سوراخ تو چھوٹا سا تھا، چوہا کتنا بڑا سوراخ کرے گا، مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا پانی کے پریشر سے، اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا. اور اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑے ریلے کی صورت میں وہ سیلاب جو ہے اس بستی میں آ گیا. لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے دھاروں نے اس بستی کو غارت کر دیا. ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا. جب یہ سیلاب آیا تو ساری مال و دولت، سارے باغات، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے. اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی. یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی کہ دیکھو قوم سبا کیسے برباد ہوئی تھی. پھر ہوا کیا؟ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے ان کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی. اللہ اکبر. اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے. اس میں جو لوگ یعنی ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے، ترس گئے کہ وہ قوم جس کے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے لذیذ، اب وہ کڑوے پھلوں والے درخت اور باغات بن چکے تھے. اس واقعے کے بارے میں علامہ احمد ساوی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا، وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.